السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 50، اور رائٹر سے ان کی یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہوئی ہے۔ ان کی سبھی ناول پرمیشن سے ہی ہم نے ہمارے چینل پر اپلوڈ کی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ یوشے لاؤنج میں داخل ہوا تو ابان کو آغا صاحب کو سہارا دیتے صوفے پر بٹھاتے دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آغا صاحب کے پاس آیا، انہیں خود سے لگایا اور پھر شکوہ کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہے آغا صاحب؟ مجھے آپ کی سرجری کا کسی باہر والے سے پتہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیا میں آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں ٹاپ ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرواتا۔ یوشے نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ ابان پیچھے کھڑا تھا جبکہ اماں بیگم مقابل صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیہان کی کیا خبر ہے؟ اس کی تفتیش پوری ہوئی؟ آغا صاحب نے اس کے سوالات نظر انداز کیے۔ آپ اس کی فکر مت کیجیے، میں اسے جلد وہاں سے نکال لوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے بس، یوشے نے تسلی دیتے ان کے ہاتھ کا پشت تھپتھپایا۔ آغا صاحب نے محض سر کو خم دیا۔ دوسری طرف کمرے میں موجود زہران پردے کی اوٹ سے یوشا نے آغا صاحب کی پشت کو دیکھ رہا تھا اور وہیں دادی کی نظریں بار بار کمرے کی سمت سرک جاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے زہران نے اپنا موبائل نکالا اور موسیٰ کو کوڈ ریڈ کا میسج ارسال کیا۔ موسیٰ اکیڈمی میں اسپیشل کلاس کے دوران بڑے سے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہیکنگ کی نئی ترتیب دے رہا تھا جب میسج موصول ہوا۔ موبائل اسکرین روشن ہونے پر اس نے نظروں کا رخ نیچے کر کے نوٹیفیکیشن بار سے ہی آفتاب کا نام پڑھا اور واپس اوپر کمپیوٹر اسکرین پر دیکھنے لگا کہ ایک انجانے احساس نے گھیر لیا۔ اسے وہ یک لفظی میسج مشکوک کر لگا۔ فوراً گلاسز ہٹا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ ریڈ کوڈ میسج دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوا اور اپنا سارا کام چھوڑ کر کرنل ذکا رفیق یعنی اپنے ڈیڈ کے آفس کے سمت دوڑا۔ رئیسانی ہاؤس میں یوشے کی خوشامد جاری رہی۔ اس نے نواب شاہ میر رئیسانی کو اپنے دفاع کے لیے ساتھ کرنا چاہا۔ میں نے پہلے بھی بہت کہا اور اب بھی کہتا ہوں، آپ دونوں میرے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ آپ دونوں اب عمر کے اس درجے پر ہو کہ کسی اپنے کا پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ یوشے نے نئی چال چلنا شروع کی۔ کس نے کہا ہم اکیلے ہیں؟ یہ سب ہے نا ہمارے پاس۔ آغا صاحب نے لاؤنج میں موجود فیملی ممبرز کو دیکھا۔ ان کی نظروں کی پیروی میں یوشے نے بھی باری باری سب کو دیکھا۔ آغا صاحب میں اپنے خون کی بات کر رہا ہوں۔ یوشے نے انڈائریکٹلی ابان پر طعنہ کسا۔ اس کا انتظام بھی مہابیر کر کے گیا ہے۔ آغا صاحب ترقی بہ ترقی جواب دینے لگے۔ ہاں، یہ ابان چھوڑ کر گیا ہے، یوشے نے دو ٹوک طریقے سے کہتے ہوں کیا۔ نہیں، آغا صاحب آگے کو ہوئے، اپنا خون، مسکرائے۔ ابان کو پہلی مرتبہ یوشے کا طنز برا نہیں لگا تھا۔ اپنا خون لفظ سن کر یوشے شک میں پڑ گیا۔ وہ ابرو ملائے آغا صاحب کو دیکھنے لگا۔ زہران، شاہ میر صاحب نے وقت ضائع کیے بغیر اسے صدا لگائی۔ یوشے کی دھڑکن تیز ہو گئی، ملے ہوئے ابرو اٹھ گئے اور نظریں آغا صاحب پر سے ہوتے پیچھے پردے کے اوٹ سے نکلنے والے قدموں پر پڑی۔ اس کے آگے آتے ہر قدم کے ساتھ یوشے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا گیا۔ پیروں پر سے ہوتی اس کی نگاہیں اس نوجوان جسامت اور چوڑے شانے پر ٹک گئی۔ اس چہرے کو دیکھ کر یوشے پلک تک نہ جھپک سکا۔ یہ ہے میرا خون، نواب شاہ میر رئیسانی کا پوتا، نواب مہابیر رئیسانی کا بیٹا، نواب زہران رئیسانی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ آغا صاحب نے بیٹھے ہوئے ہی اس کا تعارف مکمل کروایا۔ یوشے کا رنگ اڑ گیا، چہرے پر کالے سائے لہرا گئے۔ تھوک نگل کر اس نے گلا تر کیا۔ زہران، تم زندہ ہو؟ بہت اچھا لگا تمہیں دیکھ کر، یوشے نے پھیکا پھیکا سا خوشی کا اظہار کیا۔ زہران بے تاثر اس کے روبرو کھڑا رہا۔ یوشے کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی، تب ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے خوف کو دباتے ہوئے کال موصول کی اور موبائل کان سے لگایا۔ سر، نیب کو آپ کے گرفتاری کے آرڈرز مل چکے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کو پکڑنے آ سکتے ہیں، جلدی سے ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیے۔ مینیجر نے عجلت میں اطلاع دی اور کال کاٹ دی۔ موسم سرما میں بھی یوشے کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا ہے، بے پرواہ انداز میں کہتے ایک نظر زہران پر ڈال کر مڑ گیا اور باہر کی سمت بڑھا۔ لاؤنج کی سیڑھیاں اترتے اس نے پولیس کمشنر کو کال ملائی۔ کمشنر، میرے لیے پرائیویٹ پلین کا بندوبست کرو۔ اس نے ابھی حکم جاری کیا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کا سروس بند ہو گیا۔ ہیلو کمشنر، اس نے گیٹ کھولتے ہوئے موبائل فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ پر ہی تھا جب نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ 5 سوٹڈ بوٹڈ آفیسران اور ان کے پیچھے 7 سے 8 سیکورٹی اہلکار اسی کے منتظر کھڑے ملے۔ یوشے نے گڑبڑا کر ان سب پر نظر ڈالی اور واپس گھر کے اندر جانے کو مڑا کہ ایک مضبوط شخصیت سے ٹکرا گیا۔ زہران دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا انگارہ برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔
यकदम यूशे को अपने बाजू में चुभन महसूस हुई। चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने दर्द की लहर का तयन करते अपने बाजू की सिमत देखा तो शशदर रह गया। ज़ोहरान बेहोशी का इंजेक्शन उसके बाजू में चुभाए एक माए उसके जिस्म में दाखिल कर गया था। देखते ही देखते यूशे को अपना सर भारी होता महसूस हुआ और बेसुध होते गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वो एक तारीक कमरे में एक लोहे की चेयर पर बंधा हुआ था। सिर्फ उसके ऊपर एक जर्द बल्ब की रोशनी की गई थी। हेलो, कोई है? किसने बांध रखा है मुझे? वह हाथ पैर जंजीर से खोलने की जतन करने लगा। मैंने। अंधेरे में एक आवाज़ बुलंद हुई। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। यूशा ने उसे देखने की सही की। एक साया कोई चीज़ फ्लोर पर खींचते हुए आगे लाया, रोशनी में आकर उसके सामने बैठ गया। दोनों के दरमियान टेबल का फासला था। वो अपनी जगह पर आगे को हुआ और महाबीर को की खानदानी तलवार टेबल पर रखी। ज़ोहरान, यूशा ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं। उसने टांग पर टांग रख कर सीट की पुश्त से टेक लगाई। आफताब, नेब हेड ऑफिसर आफताब ज़का। उसने आंखों में सख्ती लाए और होठों पर इस्तेज़ाई मुस्कान सजाए उसे घूरा। तो ये सब तुमने करवाया है? हाउ डेयर यू! खोलो मुझे! उसका पारा चढ़ गया। वो तैश के आखिरी दर्जे पर आते मजीद शिद्दत से हाथ पांव मारने लगा। ज़मीन से 2 गज उठे नहीं कि यूशे रईसानी से पंगा लेने की हिम्मत की। खोलो मुझे! अभी बताता हूँ तुम्हें। उसकी गुस्सैली आवाज़ मजीद ऊंची हो गई और खाली कमरे में दीवारों से टकरा कर गूंजी थी कि वो बिलक कर कराह उठा। आह! उसने अपने जिस्म में कुछ महसूस किया। उप्स! क्या हुआ? चाचू? ज़ोहरान अनजान बनते मसनूई फिक्रमंदी से गोया हुआ। वैसे मैं भूल गया, ये इलेक्ट्रिक चेयर और वाइस पिच से चलती है ये। अगले ही लम्हे उसकी टोन बदल गई। जितना आप ऊंचा बोलेंगे उतने ही जोर का झटका लगेगा। उसने लापरवाह अंदाज में आगाह किया और अपने लबों पर शहादत की उंगली रख कर इसलिए आहिस्ता बोलिए कहते अपनी आवाज़ सरगोशी नुमा रखी। क्या चाहते हो तुम? जायदाद में से हिस्सा चाहिए था तो डायरेक्ट मुझसे आकर कह देते, मैं आधा बलूचिस्तान दे देता। यूशे ने हवा संभालते हुए पूछा। हाँ, दौलत, शोहरत, जायदाद, इन सब का ना मेरे माँ बाप शौकीन थे और ना मैं हूँ। ज़ोहरान ने उसके ऑफर पर मुस्कुराते सर हिलाया। तुम पूरी दुनिया रख लेते यूशे रईसानी, हमें कोई परवाह नहीं थी। बस मेरी माँ को नहीं मानना चाहिए था। उसके लहजे की करहट यूशे को खबरदार करने के लिए काफ़ी थी। ओह, तो तुम्हें पता है कि मैंने उसे मारा था। ईशे को अब उसकी दुरुस्तगी की वजह समझ आई। मुझे सब पता है। तुम्हारे एक एक काले करतूतों का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसी तलवार से मारा था ना? उसने टेबल के नीचे रखी महाबीर की तलवार उठाकर मेज पर रखी। यूशे ने एक नज़र जर्द रोशनी में चमकती तलवार को देखा। हाँ, ज़ोहरान, ज़ोहरान, बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे हो तुम। ना वो मेरा कुछ कर पाया और ना तुम कुछ कर पाओगे। बस एक दफ़ा मेरे हाथ खोल दो, फिर दिखाता हूँ क्या चीज़ हूँ मैं। यूशा ने उसे ललकारना चाहा। वस्ती दीवार के काले शीशों वाली खिड़की के पार बैठे कर्नल ज़का, मूसा और दिगर नेब ऑफिसरान उन दोनों की ज़ुबानी कलामी देख रहे थे। तुम एतराफ़ कर लो, मैं तुम्हें खोल दूंगा। ज़ोहरान ने सब्र से काम लिया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हो क्या चीज़? तुम मेरे सामने एक फ़ोन कॉल करूंगा, तुम्हारी लाज भी नहीं मिलेगी साले। यूशे की आवाज़ फिर से ऊंची हो गई। वो ज़ोहरान को गाली देता चिल्ला उठा। इसके चिल्लाने से बिजली का एक और झटका मिला। वो कांप गया। कहा था ना चाचू। आवाज़ नीचे मिला ना एक और झटका। ज़ोहरान ने जाली अफसोस किया और सीट से उठकर उसके पास आया। उसके कंधों पर हाथ रखकर कदरे झुका और आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। यूशे की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। बस 2 झटकों में हालत खराब हो गई। उसने यूशे की हिम्मत पर अफसोस करते जताते हुए कहा, ज़रा याद कीजिए, तुम्हारा वो चमचा जिसे बाद में तुमने खुद मार दिया था, क्या नाम था? हाँ हाँ, डॉक्टर मिकाइल। उसने मेरे पापा को ऐसे कितने झटके दिए होंगे? ज़ोहरान ने सवाली अंदाज अबरू उठाए। यूशे की एक पल को सांस रुक गई। ज़ोहरान उसके गुमान से ज़्यादा राज जानता था। कहीं ना कहीं उससे खौफ सा लगा था। मैं एतराफ़ करने को तैयार हूँ। ये प्लीज़ खोल दो। यूशे की आवाज़ लरज़ रही थी। ज़ोहरान सीधा होकर खड़ा हुआ और अपनी जेब से जंजीर खोलने चाबी निकाली। एक एक करके उसने यूशे के हाथ पैर खोल दिए। उसके उठते ही उसने ज़ोहरान को पीछे से दबोच लिया और अपनी पूरी गिरफ्त से उठाकर पटक दिया। ज़ोहरान घूम कर मुँह के बल गिर पड़ा। मुझे करंट देगा, हाँ?
یوشے نے حکارت سے کہتے سے ایک اور لات دے ماری۔ زہران اچھل کر دیوار سے لگ پڑا۔ سر دیوار سے ٹکرانے پر اس کی کن پٹی کے پاس سرخ دھار بہنا شروع ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں موجود موسیٰ کے بے اختیار قدم اٹھ گئے۔ مزید اپنے بھائی سے بڑھ کر جگری دوست کو ایسے نہیں دیکھ پایا، لیکن وقت رہتے کرنل زکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ موسیٰ رکو، لیٹ ہم کنفیس فرسٹ۔ اس نے موسیٰ کو ان دونوں کی تکرار میں خلل ڈالنے سے منع کیا۔ وہیں یوشے نے جھک کر زہران کا چبڑا دبوچ لیا۔ مجھے گرفتار کروائے گا، مجھ سے بدلہ لے گا، تیری تو۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ زہران پھر سے منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر خود کو سہارا دیا۔ ماتھے پر سے بہتے لہو کے قطرے اب سیمنٹ کو بھگونے لگے۔ چہرے پر درد کے اثار صاف واضح تھے۔ کیا اعتراف کرانا چاہتے ہو؟ ہاں، کی ہے میں نے کرپشن۔ ایک تیش کے سارے حدود پار کر کے جانے انجانے اعتراف کر گیا۔ زہران کے بگڑے تاثرات نارمل ہوئے۔ اس نے نیچے پڑے ہی نظروں کا رخ اوپر اٹھا کر بلیک شیشوں کے دیوار کو دیکھا تھا، جس کے پار آرمی آفیسران اور نیب آفیسران ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا اسٹیٹس، یہ رتبہ، یہ سارا پیسہ میں نے دوگلا پن کر کے، چال چل کے، گورنمنٹ کو بیوقوف بنا کے، لوگوں کو مار کر اور غریبوں کا خون چوس چوس کر بنایا ہے۔ یوشے اسے گرد گھومتے ہر گناہ قبول کرتا رہا۔ زہران بے حال پڑے رہنے کا ناٹک کرتے اسی جگہ ساکت رہا۔ دوسرے کمرے میں یوشے رئیسانی کا ویڈیو اور آڈیو بیان ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ تمہاری ماں نے بھی یہی ثابت کرنے مجھ پر کیس کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے بھی مار دیا۔ یوشے نے دانت کچکچائے۔ اپنی ماما کا ذکر سن کر زہران کے اندر جنون کی لہر دوڑی۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاننا چاہتے ہو کیسے مارا تھا اسے؟ یوشے نے فخریہ گردن اکڑائی۔ زہران نے گلے میں کچھ اٹکتا محسوس کیا۔ اسی تلوار سے مارا اسے۔ یوشے نے بازو لمبا کر کے ٹیبل کے سمت انگلی سے اشارہ کیا۔ زہران کی نظریں اس پر سے ہو کر ٹیبل پر رکھی تلوار پر ٹک گئی۔ بیچاری زمروش، چے بہت درد ہوا تھا اسے، تلوار آر پار کر دی تھی میں نے۔ یوشے نے وہ لمحہ یاد کیا۔ اسے زیادہ زور دینے کی ضرورت نہ پڑی، اسے آج بھی وہ وقت شفاف آئینے کی طرح یاد تھا۔ زہران کو لگا اس وقت وہ تلوار اس کے دل کے آر پار کر دی گئی ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی، لیکن کافی ہمت والی تھی۔ اس کا لہجہ بدلا جیسے زمروش کو داد دے رہا ہو۔ جسم سے نکلنے والے خون کے آخری قطرے تک ڈٹی رہی۔ میرا بچہ، میرا زہران، میرا مہابیر، پلیز بچا لو مجھے۔ میں مرنا نہیں چاہتی ابھی، ان کو میری ضرورت ہے۔ آخری سانس تک یہی فریاد کرتی رہی، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ یوشے نے جملہ مکمل کر کے ہاتھ ہوا میں ایک ایسے بلند کیا جیسے کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ وہیں زہران نے آنکھیں میچ کر اس سانحے کا ذہن میں خاکہ نگاری کی کہ زمروش کی حالت کا عکس دیکھتے ہوئے کام کیا۔ اس کی دھڑکن بڑھ چکی تھی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں نمی اور سرخی مائل ہو چکی تھی۔ یوشے کی اس سمت پشت تھی اور لب ہل رہے تھے۔ شاید وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن زہران اپنی ماں کی بے درد موت پر جم گیا تھا۔ آخر اس نے لب بھیج کر سر جھٹ کر اپنا مضبوط ہاتھ یوشے کے کندھے پر رکھا۔ یوشے ٹھٹک گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کے کندھے پر لوہا رکھ دیا ہو۔ وہ حواس باختگی سے پیچھے مڑا۔ زہران کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکتے شیوں میں جذب ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے یوشے ہوا میں اچھلتا زمین بوس کیا گیا۔ دیوار کے پار دوسرے کمرے میں بیٹھے کرنل زکا اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کے سمت دوڑ لگا دی۔ ان کے پیچھے موسیٰ بھی بھاگا تھا۔ جب یوشے نے زہران پر وار کیا تب زکا خاموش رہے، کیونکہ وہ عمل یوشے سے اعتراف کروانے کا پلان تھا، لیکن زہران نے جوابی وار کیا، مطلب طوفان برپا ہو چکا ہے اور اب اس جھڑپ کو سونامی کا روپ لینے سے پہلے روکنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان کے کمرے سے نکلتے باہر تعینات کمانڈرز الرٹ ہو گئے۔ زکا نے پہلے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا، پر وہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے ایک آفیسر کو ہدایت دی تو وہ شٹ، اس کی ایکسٹرا چابی لاؤ، جلدی۔ انہوں نے ایک آفیسر کو ہدایت دی تو وہ مین آفس کے سمت بھاگا۔ اندر یوشے کو زہران کے زوردار وار سے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے مہابیر کا بیٹا کھڑا ہے، جو نہ صرف قد و قامت میں اس کے مشابہ ہے بلکہ طاقت اس سے بھی دگنی ہے، اور جیسے ذہانت زمروش کی ملی ہو۔ اس وقت زہران کو نہ چھوٹے بڑے کی تمیز رہی، نہ نیب ڈپارٹمنٹ کا ہوش، بس یاد رہا تو صرف اپنی جان سے عزیز ماما کا قتل، جس سے بچھڑنے کے غم میں اس کے پاپا بھی زندہ نہ رہ پائے۔ اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑتا ہے
تو اسے بھلانے میں 21 دن لگتے ہیں، مگر نفسیات کا یہ اصول دماغ کے لیے ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ جب بات دل کے معاملے پر آ جائے تو 21 برس بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اس نے گرم سانس خارج کرتے یوشے کے ہوش سنبھالنے سے پہلے اسے ایک اور مکہ دے مارا۔ یوشے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ایک مائع نما چیز ناک سے بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، اگلے ہی لمحے زہران نے اسے جبڑے سے دبوچے اٹھا کر لکڑی کے چیئر پر پٹخ دیا۔ وہ بل کھاتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا۔ اندر کا شور تیز ہوتے سن کر زکا کی تشویش بڑھ گئی۔ کمانڈر، شوٹ دی لاک۔ انہوں نے سبھی آفیسران کو پیچھے ہونے کا اشارہ کر کے دوسرے کمانڈر کو حکم دیا۔ اس نے سر کو خم دے کر اپنا ہتھیار سیدھا کیا اور لاک کا نشانہ لگایا۔ یوشے نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ کہیں نہ کہیں اسے آج اپنی موت زہران کے ہاتھوں ہوتی محسوس ہوئی۔ زہران اس کی پیٹھ پر گھٹنا رکھ کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام کرتا۔ ایک ہاتھ سے اس کی گردن اوپر کو اٹھا کر دوسرے سے مہابیر کی تلوار لے کر اس کی گردن پر رکھتا ہے۔ اس کے آگے یوشے کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ 22 سال پہلے مہابیر کی گردن کاٹنے کی مہارت نگاہوں کے سامنے لہرائی۔ اس وقت اسے لگا زہران میں مہابیر کی روح آ گئی ہو۔ وہ کوئی حرکت نہ کر پایا۔ آفتاب نہیں! کرنل زکا اور موسیٰ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے مگر ان سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ زہران کے سر پر خون سوار تھا، آنکھیں نم تھیں اور چہرہ سرخ، گردن اور ہاتھوں کے نس ابھر کر پھٹنے کو تھی۔ گرم سانس لیتا اس نے نفی میں سرحلار تلوار پر مزید دباؤ ڈالا۔ یوشے کی زبان باہر آنے لگی تھی۔ نہیں ڈیڈ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے سنا نا کس بے رحمی سے اس نے میری ماں کو مارا ہے؟ زہران کا غم ملال اس کی آواز سے صاف جھلک رہا تھا۔ ہم نے سب سنا اور ریکارڈ بھی کر لیا ہے، مگر تم اسے نہیں مارو گے۔ یہ ملک کا بھی گنہگار ہے، اس کے آگے ہم اسے سزا دیں گے۔ اینڈ ٹرسٹ می، اسے ایسی سزا ملے گی کہ روز خود کو موت مانگے گا، لیکن اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ زکا نے سمجھاتے محتاط انداز میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ زہران نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل مطمئن نہ تھا۔ یوشے کی گردن کی سکن تلوار کی دباؤ سے چھلنے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس لیے کھانسنے لگا۔ آفتاب، پلیز تلوار نیچے کر لو۔ یہ مہابیر کی تربیت نہیں ہے۔ آئی نو، اس نے تمہیں اپنا ہنر کسی کی جان لینے کے لیے نہیں سکھایا، اور اگر صرف یوشے کو مار کر تمہاری ماما کی قربانی پوری ہوتی تو مہابیر بہت پہلے نہ مار دیتا، پر وہ اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے۔ زکا نے ایک اور قدم اٹھایا۔ ماں کے بدلے کی آگ پر باپ کی تربیت کا پانی پڑنے لگا۔ تلوار پکڑے ہاتھ پر دباؤ کم ہونے لگا۔ کم آن بیٹا، اسے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم قاتل بن جاؤ گے اور ہمیں تمہیں گرفتار کرنا پڑے گا، جو میں بالکل نہیں چاہتا۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ زکا آگے ہوئے اور تلوار لینے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زہران نے نہ چاہتے تلوار ہٹا لی۔ ابھی وہ یوشے پر سے اٹھا نہیں تھا کہ وہ حرکت میں آ گیا۔ اس نے زہران کو پرے دھکیلا اور خود سانس بحال کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ زہران نے اسے پھر سے دبوچنا چاہا پر ڈیر اسے مضبوطی سے پکڑ چکے تھے۔ آفتاب، نو، اٹس مائی آرڈر۔ اب کی بار وہ باپ کی طرح نہیں، ہمدردی سے نہیں، بلکہ ایک آرمی کرنل کی طرح گرائے۔ زہران نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ وہیں یوشے کو آرمی کمانڈرز گھیر چکے تھے۔ کیپٹن موسیٰ، لے کر جاؤ اسے۔ زکا نے اپنے بیٹے کو صدا دی۔ وہ آگے آیا اور ان کے حصار سے زہران کو اپنے بازو میں پکڑا۔ آفتاب، چلو، پلیز چلو یہاں سے۔ موسیٰ کا لہجہ نرم تھا۔ زہران نے حقارت سے یوشے کو دیکھا اور موسیٰ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے کوریڈور کے دیوار کو لات دے ماری، سر کے بال پکڑ لیے، دائیں سے بائیں تیز تیز چکر لگاتا خود کو قابو کرنے لگا۔ آخر اس نے ایک جگہ ساکن ہو کر لا حول ولا قوت کا ذکر شروع کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آفتاب، ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو تم نے جو پلان کیا تھا وہ حاصل کر لیا ہے۔ یوشے اور کیہان دونوں ہماری حراست میں ہیں، اب ان سے ایک ایک گناہ کا حساب لیں گے۔ موسیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہران ایڑیوں کے بل گھوم کر اس کے روبرو ہوا۔ غصہ کم اور آفتاب خاموش تھے۔ پھیکا سا مسکرا کر موسیٰ کے بغل گیر ہوا۔ تمہارے بنا ممکن نہیں تھا۔ تھینک یو بھائی۔ زہران کی آواز میں اپنائیت تھی۔ وہیں یوشے نے خود کو کمپوز کیا اور گردن مسلتے ہوئے کرنل زکا کی جانب رخ کیا۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھے اس درندے سے بچا لیا۔ یوشے نے مصافحہ کرنے ہاتھ آگے کیا۔ کرنل زکا خاموش مگر تند نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہی رکھا۔ چلو آپس میں ڈیل کرتے ہیں۔ یہ سب ختم کرنے کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے رشوت کی پیشکش کی۔ کیا دے سکتے ہو؟ سب کچھ تو ضبط ہو چکا ہے، کرنل زکا خوش مزاجی سے پوچھتے آگے ہوئے۔ ارے سر، ابھی بہت کچھ بچا ہوا ہے، آپ بس اپنا دام بولو۔ یوشے نے کمینگی سے آنکھ ماری۔ زکا متبسم ہوئے اور اپنا لوہے کے مانند آرمی آفیسر والا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اتنی ہی شدت سے یوشے کے رخسار پر رسید کیا
चटाख की गूंज के साथ वो गिर पड़ा। थप्पड़ की इस आवाज़ ने कॉरिडोर में खड़े ज़ोहरान और मूसा को भी चौंकाया था। मिस्टर यूशर एहसानी, सबको अपने जैसा बेगरज समझा हुआ है क्या? ज़का ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। अभी कुछ ईमानदार लोग बचे हैं इस मुल्क में, जिनके बलबूते पर ये निज़ाम कायम है, वरना तुम जैसे हरीस इसे कब का काट खा चुके होते। कर्नल ज़का रफ़ीक ने हूँ किया और पीछे होकर अपने कमांडर्स को इशारा किया। वो आगे आए और यूशे को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। कर्नल ज़का पलटकर बाहर आ गए। ज़ोहरान और मूसा वहीं खड़े थे। उन्होंने मोहब्बत पाश नज़रों से उन दोनों को देखा और बकिया कार्रवाई पूरी करने ऑफिस का रुख किया। चल भाई, हम घर चलकर सेलिब्रेट करते। मूसा ने उसका बाजू जोड़ा। ज़ोहरान सर को जंबिश देकर उसके साथ हुई। आज उसे एक अनदेखे बोझ से रिहाई मिली थी। मकाफ़ात अमल अटल है, लेकिन इंसान गुनाहों के चमक में अंधा होकर ये भूल जाता है कि दुनिया फ़ानी है, एक दिन मिट जानी है, और इन सब के ऊपर एक ऐसा साया मौजूद है जिससे कुछ छुपा नहीं रहता और उसकी पकड़ सख्त है। जब वो साथ हिसाब करने पर आती है तो शाह और गदा के माबैन फ़र्क नहीं देखता। उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, अगर जब पड़ती है तो तवाना के टुकड़े टुकड़े कर देती है। बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। बेशक। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे कल। खुदा हाफिज़।